الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مدینہ منورہ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اوس اور خزرج والے جو مدینے کے باشندے تھے انہوں نے استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو سہارا دیا. مدینے کے اردا گرد یہود رہتے تھے. یہ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مدینے والوں سے کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑیں گے اور غلبہ پائیں گے. لیکن جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی طبیعتوں میں حسد، کبر اور بغض پیدا ہو گیا. چند لوگ سچے دل سے ایمان لائے جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے کچھ ساتھی. باقی یہود میں دو طبقے ہو گئے. حضور کے تشریف لانے کی وجہ سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار رہا، اس نے دوغلی پالیسی اختیار کی. مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی طرح رہو، اپنے لوگوں میں جاؤ تو اپنے لوگوں کی طرح رہو، مسلمانوں میں صرف مسلمان ہونے کا دکھاوا کرو. اس کے پیچھے مصلحت یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا کر ان کو پکڑے نہیں، ان پر کوئی کاروائی نہ ہو، یہ کاروائی سے محفوظ رہیں. اس لیے انہوں نے یہ دوغلا طریقہ اختیار کیا. منافق اسے کہتے ہیں جو زبان سے تو اقرار کرے کلمے کا، توحید کا، حضور کی رسالت کا، لیکن دل کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہو اور عداوت ہو.
سورہ بقرہ میں تیسرا طبقہ جو ذکر فرمایا، جو خطرناک طبقہ تھا، وہ یہ منافقوں کا طبقہ ہے۔ وقتاً فوقتاً منافق طرح طرح کی سازشیں یہود کے ساتھ مل کر کرتے تھے، اور یہودیوں کی انتہائی کوشش یہ تھی کہ دین کو مٹا دیا جائے، مدینے میں پنپنے نہ دیا جائے۔ مکے میں مشرکین مکہ دین کو پنپنے نہ دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے، 13 سال گزر گئے۔ حضور ہر سال دعوت دیتے تھے حج کے زمانے میں آنے والے وفود کو، اس میں اوس اور خزرج والے بھی آئے، اور انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کر کے مدینے آنے کی حضور کو دعوت دی کہ ہم آپ کا خیال رکھیں گے، مدد کریں گے، جان سے مال سے پوری طرح آپ کا تعاون کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ جتنا پھیلنا تھا مکہ مکرمہ میں، اور جتنے لوگ مسلمان اللہ نے ہونا طے فرمایا تھا، وہ تمام مسلمان ہو کر ہجرت کر گئے۔ ایک ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف، اور دوسری بڑی ہجرت جو حضور نے فرمائی وہ سیدھی مدینہ منورہ کی طرف۔ بیچ میں قباء کے اندر 14 دن قیام رہا حضور کا، اس کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مسجد نبوی شریف بنی اور مسلمانوں کا ٹھکانہ ہو گیا۔ اب یہاں سے دین پھیلنا شروع ہوا۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں عجیب بات فرمائی کہ علامت الایمان حب الانصار، مدینہ منورہ کے جو اوس اور خزرج والے مسلمان ہوئے وہ انصار کہلائے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انصار سے محبت کی جائے۔ جو انصار سے محبت کرتا ہے ایمان والا ہے۔ کیوں انصار سے محبت کی جائے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ٹھکانہ دیا، صحابہ کرام کو اور مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، جس کے نتیجے میں مخلہ بالتبع ہو کر اطمینان سے دین کی دعوت کا اور تبلیغ کا کام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان ہوا۔ انصار اس میں مددگار ہوئے، تو ان کی مدد کی وجہ سے اسلام اور چمکا۔ اسلام تو چمکنے والا تھا ہی، لیکن ان حضرات کا ساتھ رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جمنے میں بڑا فائدہ انہوں نے پہنچایا۔ منافق جو ہے وہ انصار کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے نہ یہ لوگ حضور کو دعوت دے کے بلاتے، نہ دین یہاں جمتا، تو وہ دل میں بغض رکھتے تھے کہ انہوں نے بلایا اور ہماری سربراہی ختم ہو گئی، ہمارے سرداروں کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اور وہ دین جس کو وہ مٹانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو سرسبز اور شاداب کر دیا، اور پھر دین دور دور تک پہنچا، یمن پہنچا، بحرین پہنچا، اور ایران پہنچا، اور روم پہنچا،
یہ سب مدینے سے ہوا۔ اب منافقین جو تھے وہ دل میں بڑے کوڑتے تھے اور جلتے تھے۔ دوسرا طبقہ یہود کا جو سیدھا مخالفت کرتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، کئی مرتبہ حضور کو شہید کرنے کی انہوں نے سازشیں بھی رچی، لیکن اللہ نے ہر وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ دین جب تک مکمل نہیں ہو جائے گا وہاں تک آپ کی حفاظت کریں گے، اور جب دین کا کام ختم ہو جائے گا تو آپ کو ہم اپنے یہاں بلا لیں گے، جس کا احادیث میں بھی تذکرہ ہے۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ نفق جو ہے نا اصل میں سورنگ کو کہتے ہیں، سورنگ۔ سورنگ کیسی ہوتی ہے؟ ادھر سے ایک سوراخ ہوتا ہے اور دوسری طرف ایک سوراخ ہوتا ہے، یہاں سے داخل ہوتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں۔ جنگل کے اندر ایک چوہا ہوتا ہے، جنگلی چوہا، وہ چوہا جب اپنا بل بناتا ہے تو اس کے دو در بناتا ہے، ایک داخلے کا ایک ایگزٹ کا۔ تو جب مارنے والے دوڑتے ہیں تو وہ اپنے در میں اور بل میں داخل ہو جاتا ہے، لوگ یہاں انتظار کرتے ہیں کہ یہ باہر نکلے گا تو ماریں گے، اور جو دوسرا دروازہ بنایا ہوتا ہے وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اور یہ یہاں کھڑے رہتے ہیں۔ تو منافق بھی ہاتھ میں نہیں آتے تھے، مسلمانوں سے ملتے تھے تو قسمیں کھا کر ایمان والا ہونا بتاتے تھے، اور جب یہود میں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ملک میں عرب میں حضور کے زیر نگی رہنا ہے تو ہم کو یہ پالیسی اختیار کرنی پڑے گی، یہ ناپاک پالیسیاں بنانا یہودیوں کا کام ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے خلاف جو ناپاک پالیسیاں بن رہی ہیں وہ یہود بنا رہے ہیں۔ جتنی پالیسیاں ہیں وہ سب ان کے ٹیبل پر جاتی ہیں، وہاں اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا فارمیٹ جو ہے وہ دنیا کے اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مختلف طریقے سے پہنچایا جاتا ہے۔ کبھی وہ موبائل کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جتنے ذرائع ابلاغ ہیں وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور دین کو مٹانے اور رسوا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو نفاق کی دو قسمیں، ایک قسم تو ایسی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں کہ بھئی یہ منافق ہے کہ نہیں، وہ اعتقادی نفاق ہے، دل کے اندر نفاق ہے، یعنی دل کے اندر نہ اللہ کی محبت ہے، نہ دین کی محبت ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، بلکہ بغض ہے۔ یہ نفاق اعتقادی ہے۔ نفاق اعتقادی کون بتا سکتا ہے؟ صرف نبی بتا سکتا ہے، کیونکہ دل کے اندر کا حال اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ نبی کو وحی کی روشنی میں بتائیں گے کہ فلان اعتقادی منافق ہے، فلان نہیں ہے۔ یا کبھی علامتیں اتنی جلی اور اتنی واضح علامتیں ہوتی ہیں کہ ان علامتوں کی روشنی میں اس کو منافق کہہ سکتے، کہیں گے کہ اس کے دل میں کلمہ نہیں ہے۔ جیسے مندر میں جا کے آرتی کرنا اور ان کی مورتیوں کے سامنے جھکنا، اور گھر کے اندر آرتی کرنا اور مورتی رکھنا، ایسے شخص کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ پکا منافق ہے، کیونکہ ہمارے پاس پاورفل دلیل ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ جتنے کام ہیں یہ ایمان کے خلاف ہیں۔ شرک سب سے خطرناک گناہ ہے، وہ کر رہا ہے تو اس کو منافق اعتقادی کہنے میں کوئی حرج نہیں۔
جیسے کوئی دنیا سے جاتے ہوئے یہ وصیت کر جائے کہ مجھے جلا دینا، تو ہم کہیں گے یہ منافق ہے کہ اس نے جلانے کے لیے کہا، جبکہ مسلمانوں کے یہاں جلانا اصل نہیں ہے، دفنانا اصل ہے۔ دفنانا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اصل چلا آ رہا ہے۔ قابیل نے حابیل کو کندھے پہ لے کے ایک عرصے تک ادھر ادھر چکر کاٹے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیسے کیا کروں۔ یہ پہلی موت واقع ہوئی تھی دنیا کے اندر، خون ہوا تھا، مرڈر ہوا تھا، تو کوے کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ یہ دفنایا جائے۔ کوا زمین کورید رہا تھا اپنے ایک اور کوے کو دفنانے کے لیے، اس سے قابیل کو سمجھ میں آیا کہ مجھے اپنے بھائی کو دفنانا چاہیے، وہاں سے دفنانے کی پرتھا چلی، اور یہ آج تک سلسلہ دفنانے کا جاری ہے۔ مشرکین مکہ بھی جلاتے نہیں تھے، دفناتے تھے، اور یہود بھی دفناتے ہیں، عیسائی بھی دفناتے ہیں۔ تو اگر کوئی مرتے وقت ایسی کوئی وصیت کر جائے جو صراحتاً اسلام کے خلاف ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ منافق ہے۔ نمبر 2، منافق قولی اور عملی یہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفاق قولی اور عملی، یہاں کچھ کہا وہاں کچھ کہا، یہ نفاق، اور عمل یہاں کچھ کرتا ہے وہاں کچھ کرتا ہے۔ مثلا نماز بھی پڑھتا ہے، قبر پر پھول بھی چڑھاتا ہے، چادریں بھی چڑھاتا ہے، جا کے وہاں سجدے بھی کر لیتا ہے، جو شرک ہے۔ یہ عملی اور قولی نفاق ہے، اس کا یہ زمانہ ہے۔ اب آج کے سبق میں ہم 4 باتیں سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ تو سبق پڑھنے بیٹھے ہیں نا، تو ایک چھوٹا سا سبق پڑھیں گے جس کے اندر 4 باتیں آ جائیں گی۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتیں بتلائی۔ یہ کیوں بتلائی؟ تاکہ ایمان والا ان علامتوں سے اور ان چیزوں سے بچ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اس لیے حضور نے بتایا۔ ایک حدیث میں 4 ہے، ایک حدیث میں 3 ہے، کل ملا کے 5 جیسی نفاق کی علامتیں ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، حضور نے فرمایا آیت المنافق 3، منافق کی 3 بڑی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اذا وعد اخلف۔ عام طور پر لوگوں کے اندر یہ سلسلہ جاری کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ بھئی ہم نے کسی کو وقت دے دیا ہے، کسی کو زبان دے دی ہے، تو اس کے خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ شرط یہ کہ وہ وعدہ گناہوں کا، ظلم کا نہ ہو۔ وعدے کو پورا کرنا ایمان کی علامت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ آج کل لوگوں کے وعدوں کا بھروسہ نہیں۔ قرضہ کسی سے لیا، اس کو وعدہ کیا کہ فلاں تاریخ کو دیں گے، پھر مکر جاتے ہیں، قرضہ نہیں دیتے اور منہ بھی نہیں دکھاتے، یہ خلاف وعدہ کرنا ہے۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرے۔ اللہ وعدہ خلافی نہ کرتے ہیں نہ پسند کرتے ہیں۔ چھوٹی سی بات سناؤں، سادہ بات ہے، بالکل سمجھنے کی چیز ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے. جتنی عبادتیں ہیں دنیا میں دی گئی ہیں حضور کو، نماز آسمان پہ دی گئی ہے. اس سے نماز کی عظمت نکلی، نماز کی بزرگی نکلی کہ آپ کو دعوت دے کر آسمانوں میں بلایا اور وہاں یہ ہدیہ اور یہ تحفہ امت کے نام دیا. نمازیں دی تھی 50، 9 مرتبہ حضور تشریف لے گئے، 5 کم کراتے کراتے 5 نمازیں رہ گئی. پھر اللہ نے فرمایا میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. میں نے 50 نمازیں دی تھی، تم نے کم کرا کے 5 کر دی. اب ہر نماز پر 10 کا ثواب تمہیں دوں گا، تو وعدہ پورا کروں گا، ثواب 50 کا دوں گا. تم پڑھو گے 5 نمازیں، میں ثواب دوں گا 50 نمازوں کا، کیونکہ میرے یہاں وعدہ ہو گیا تو ہو گیا. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبید. میرے یہاں وعدہ خلافی نہیں ہے، جو وعدہ کیا اس کو پورا کروں گا. قیامت کے دن بھی ایمان والوں کو جنت کا وعدہ کیا تو رائی کے دانے کے برابر کسی کے دل میں ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اس سورت کا نام سورۃ العقود بھی ہے. اے ایمان والو، لوگوں کے ساتھ جو عہد و پیمان کیے ہیں ان کو پورا کرو. کسی کو کہا ہے کہ کل تم کو 10,000 روپے دے دوں گا تو دے دو، اور اگر انتظام نہ ہو سکا تو منہ مت چراؤ. آپ سامنے سے اس آدمی کے پاس جاؤ اور جا کر اس کو بتاؤ کہ مجھ سے آج وعدہ پورا نہیں ہو سکتا، مجھے مزید مہلت دے دیجئے. مہلت دینے والے کو اللہ آخرت کے اندر مہلت دیں گے. جو اپنے قرضدار کو مہلت دے دے، اللہ تعالیٰ ایسے مہلت دینے والے کو پسند فرماتے ہیں. لیکن مہلت لینے والا غلط فائدہ مہلت دینے کا نہ اٹھائے، مہلت سے فائدہ اٹھا کر قرضہ پورا کرنے کی کوشش کرے. حدیث شریف میں فرمایا کہ جو قرضہ لے لے، بضرورت قرضہ لینا پڑتا ہے. حضور نے بھی قرضہ لیا ہے، لیکن جب دیا ہے تو دگنا تگنا کر کے حضور نے دیا ہے. دل خوش کر دیا ہے دینے والے کا. اس نے چھوٹا قرضہ دیا تھا، حضور نے بڑا اونٹ جواب کے اندر دیا اور زیادہ دیا. وہ سخت کلامی کر گیا، وہ بھی حضور نے برداشت فرما لی. حدیث شریف میں فرمایا کہ جو آدمی قرضہ بضرورت لے لے اور دل میں نیت کر لے کہ مجھے ایک ایک پائی جو ہے وہ ادا کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اتنی برکت دیں گے کہ وقت سے پہلے ادا ہو جائے. لیکن نیت یہ کر لے کہ مجھے دینا ہے، ورنہ اکثر قرضہ لینے والوں کی دینے کی نیت کم ہوتی ہے. الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو بر وقت قرضہ چکاتے ہیں. اپنے معاملات کو نہایت درست رکھنا یہ دین ہے. نماز بہت اہم ہے، روزہ بہت اہم ہے، ذکر اللہ بہت اہم ہے، تلاوت بہت اہم ہے. یہ سب کے اوپر پانی پھیرنے والی چیز کیا ہے؟ ہمارا معاملات کے اندر گڑبڑ کرنا. معاملات میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. گناہ کے وعدے پورے کرنے کی چیز نہیں ہے. اگر ایک دوست نے وعدہ کیا دوسرے دوست کو کہ اپنے بگ باس دیکھنے جائیں گے، تو توبہ کرو، لاحول پڑھو اور دوست کو بھی سمجھاؤ کہ ہم نہیں جائیں گے. یہ گناہ ہے، گناہ کے کام کا وعدہ نہیں ہے.
نیکی کے کام کا وعدہ کرنا، اچھائیوں کا، بھلائیوں کا، قرضے کے چکانے کا وعدہ کرنا. تو منافق وہ ہوتا ہے جو وعدہ کرتا ہے لیکن وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. سب سے بڑا تو نبی کے ہاتھ پر ایمان کا وعدہ کیا اور اس کے خلاف کر دیا، ہو گئی نا وعدہ خلافی. ہم کو اپنی زندگی میں یہ اصول بنانا ہے کہ ہم انشاءاللہ جو وعدہ کریں گے پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ہم پورا نہ کر سکے تو جس کا حق ہے اس کے پاس جا کر معذرت کریں گے، اپنا منہ دکھائیں گے، پتلی گلیاں نہیں تلاش کریں گے بھاگنے کے لیے. اس سے سامنے والے کو بھی اطمینان ہو جاتا ہے کہ بھئی چلو نہیں دیے تو کوئی بات نہیں، لیکن منہ دکھا کر معذرت کر کے میرے دل کو مطمئن تو کر کے گیا. ایک علامت نمبر 2، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے. جھوٹ سے حضور کو انتہائی نفرت ہے. شہادت زور یعنی جھوٹی گواہی دینا، اس کی بھی بڑی وعید آئی حدیث میں. اور نفس سے جھوٹ بولنا، ایمان والا سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. جو بات سچی ہے وہ زبان پر لانا ہے. منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بات کرنے میں جھوٹ سے کام لیتا ہے، کیونکہ نفاق ہے نا اس کے دل میں، سچائی نہیں ہے، اس بنا پر وہ جھوٹ بولتا ہے. حضور ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور ایک دم بیٹھے ہو گئے سر وقت، اور پھر فرمایا ایاک و شہادت الزور، ایاک و شہادت الزور. بھئی جھوٹی شہادتیں دینے سے بھی بچو اور جھوٹی باتیں کرنے سے بھی بچو. زبان کو پکا اور سچا بناؤ، غلط بیانی سے کام مت لو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور تمہاری زندگیوں سے جھوٹ نکل جائے اس کے لیے سچوں کے پاس بیٹھو. جان چلی جائے جانے دو، مال چلا جائے جانے دو، لیکن جھوٹ بول کر اپنے ایمان کو ضائع مت کرو. ایمان جائے گا تو ایمان ایک ایسے تسلسل کا متقاضی ہے جو مرنے تک باقی رکھنا ضروری ہے، مرتے دم تک باقی رکھنا ضروری ہے. اس لیے سوئے گا تو بھی ایمان پر سوئے گا، اٹھے گا تو بھی ایمان پر اٹھے گا، اور اپنے ایمان کی نگرانی کرتا رہے گا. بعض عمل کرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، ایمان والا عمل ختم نہیں ہوتا، غیر منقطع ہے، اس کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے. نماز پڑھ لی، معاملہ نبٹ گیا، عمل ختم ہو گیا. روزہ رکھا، غروب آفتاب پر روزہ ختم ہو گیا. لیکن ایمان نیند میں بھی اس کا تسلسل اور پوری زندگی میں تسلسل درکار ہے ایمان کا، کیونکہ یہ عمل قلب ہے، یہ دل کا عمل ہے. دل ہمیشہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا رہنا چاہیے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو اور اللہ اللہ کرتے رہو اور ذکر کرتے رہو. تو دو چیزیں ہو گئی. ایک تو منافق وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. اس سے کیا سبق ملا کہ ایمان والے کو وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے اگر اسے نفاق کی علامتوں سے نکلنا ہے اور سچا ایمان والا بننا ہے تو اس کو جو ہے وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے. نمبر 2، منافق جھوٹ بولتا ہے جب بات کرتا ہے. آج کل جھوٹ جو ہے نا وہ دال چاول کی طرح ہو گیا ہے. لوگ قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں. 10 کلومیٹر دور ہوگا، موبائل پر وہ بتائے گا کہ میں تمہارے دروازے میں ہوں. یہ جھوٹ ہے. جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ آپ بیمار نہیں ہیں،
اور آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں، لیکن آپ کو نوکری پر نہیں جانا ہے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور جھوٹا سرٹیفکیٹ لائے، ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ یہ بیمار ہے، اس بنا پر نہیں آ سکتا۔ بھئی حقیقت میں بیمار ہیں آپ؟ نہیں ہیں، تو یہ جو آپ نے سرٹیفکیٹ لکھوایا جھوٹا ہے، یہ بھی جھوٹ کے اندر داخل۔ کوئی بھی بات کہیں بھی کہنے کی نوبت آئے تو کہو سچ بات۔ حدیث شریف میں سچ بولنے والوں کو پسند کیا ہے کہ ایمان والا سچا ہوتا ہے، جھوٹ اس کی علامت نہیں ہوتی، وہ پہچانا جاتا ہے اپنی سچائی کے ذریعے۔ تو اذا وعد اخلف وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور تیسری چیز بنائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب کوئی امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مکہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے مدینہ گئے، تو کافرین حضور کو اتنا ناپسند کرتے تھے دعوت کی وجہ سے، اس کے باوجود حضور کی امانت داری پر ان کو اتنا بھروسہ تھا کہ اپنی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رکھوائی تھیں۔ حضور نے حضرت علی کی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اپنے بستر پر لٹایا، اور لٹانے کے بعد کہا کہ جتنے لوگوں کے بنڈل اور ضرورت کی چیزیں میرے پاس امانت کے طور پر رکھی گئی ہیں، وہ امانتیں پہنچا کر پھر تم مدینے پہنچنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے، ان کی دو صفات انتہائی طور پر نمایاں رہی۔ ہر نبی صدیق ہے، انہو کان صدیقا نبیّا، اور ہر نبی امانت دار ہے، انتہائی طور پر امین ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی نے امانت کے طور پر 1000 اشرفی رکھی، یا سونے کے سکے رکھے کہ حضرت امانت کے طور پر آپ کے پاس رکھ دیجئے، رکھ دیے۔ جب وہ 1.5-2 سال کے بعد لینے آیا، وہی تھیلی نکال کر اس کو پکڑا دی اور کہا لو بھائی یہ تمہاری امانت۔ یہ ایمان والے کا کام ہے کہ وہ امانت دار ہوتا ہے، خیانت کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایک سردار تھا یہودیوں کا، کعب ابن اشرف، اس کے یہاں کسی بندے نے، کسی انصاری نے 1 دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، وہ سونے کا سکہ جو ہے امانت کے طور پر اس کے پاس رکھا، اور جب لینے گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ تم نے مجھے کب دیا تھا۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا کہ نفاق کا عالم اور یہودیت یہ ہے کہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے اور خیانت ہی خیانت ہے، اور ادھر ایمان والے کو دیکھو 1000 دینار تھے، اس میں بھی خیانت نہیں کی، جتنا تھا پورا کے پورا دے دیا۔ حدیث شریف میں امانت داری کے بڑے واقعات اور بڑے قصے آتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہوئی، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ بھئی انسان جھگڑنے والی مخلوق ہے، کوئی نہ کوئی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ مسجد جھگڑے کی جگہ نہیں، وہاں بھی جھگڑا ہوتا ہے۔ مسجد اتحاد اور محبت کی جگہ ہے، صف صف میں مل کر کھڑے رہتے ہیں، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن لوگ گھر کے جھگڑے ٹنٹے بھی مسجد میں لے آتے ہیں، اور بیچاری آ بنتی ہے، کمزور مخلوق ہے امام، اس کی آ بنتی ہے۔ جتنا غصہ نکالنا ہے وہ امام اور مؤذن کے اوپر نکالتے ہیں۔ متولی تو پاورفل ہوتا ہے، وہ تو جواب دے سکتا ہے،
تو وہ اس کے اوپر نکالتے ہیں۔ فرمایا بھائی جھگڑا تو ہوتا ہے لیکن صلح شانتی آشتی کی بات کرو۔ جھگڑا ختم کرنا ایمان کی علامت ہے اور جھگڑا جاری رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور جب جھگڑا کرے تو ہمارے یہاں جھگڑا کنٹرول میں نہیں رہتا، زبانیں آؤٹ آف کنٹرول ہو کر غصے سے آگے بڑھ کے گالم گلوچ تک پہنچ جاتا ہے معاملہ۔ یہ بھی نہیں دیکھتے لوگ کہ مسجد کے اندر میں گالی بول رہا ہوں۔ یہ 4 علامتیں ہوئی۔ یہ 4 علامتیں کیوں بیان کی؟ یہ 4 علامتیں اس لیے بیان کی کہ یہ منافقوں کی علامت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان تمام علامتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو یہ ایمان والا کہلائے گا کہ نہ اس کے اندر خیانت ہے، نہ اس کے اندر جھوٹ ہے، نہ اس کے اندر جو ہے وعدہ خلافی ہے، اور نہ اس کے اندر جھگڑے کی کوئی شکل ہے، اور جھگڑا ہوتا بھی ہے تو جلدی سے صلح و آشتی ہو جاتی۔ حدیث شریف میں ایک جھگڑے کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ابی حضرت، یہ بھی صحابی ہیں، اور ایک صحابی جو نہایت مشہور ہیں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی ہیں۔ کعب ابن مالک کے پاس عبداللہ ابن ابی حضرت نے قرضہ لیا تھا۔ اب یہ قرضہ چکانے کا وقت آ گیا تھا، لیکن قرضہ بڑا تھا تو عبداللہ ابن ابی حضرت چکا نہیں پا رہے تھے۔ ایک دن مسجد کی صحن کے اندر کعب ابن مالک نے عبداللہ ابن ابی حضرت کو پکڑ لیا اور یوں کہا کہ بھائی میرا قرضہ چکا دو۔ ایک آدمی کا قرضہ تھا، وہ بھی حج کرنے گیا، جس نے قرضہ لیا تھا وہ بھی حج کرنے گیا، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو نہ دینے والوں کے پاس کتنے بہانے ہوتے ہیں وہ دیکھو۔ طواف کرتے ہوئے پیچھے سے اس کو پکڑا کہ بھائی اب تو اپنے بیت اللہ، اللہ کے گھر کے سامنے ہیں، یہاں تو جھوٹ بول نہیں سکتے، تو بتا کہ کب میرے کو قرضہ دے گا؟ تو کہا یہ گھر کا مالک مجھے دے گا تو میں تیرے کو دے دوں۔ تو دیکھو وہاں بھی جو ہے بات چلائی۔ اب عبداللہ ابن ابی حضرت مسجد میں پیسہ اتنا بڑا اماؤنٹ تھا تو وہ تو مسجد میں ساتھ لے کے آئے نہیں تھے، وہ تھے بھی نہیں پیسے ان کے پاس، تو نہیں دیے انہوں نے۔ جھگڑا شروع ہوا، عبداللہ ابن ابی حضرت سمجھا رہے تھے اور کعب ابن مالک کی آواز بلند ہو رہی تھی مسجد میں، زور سے اور بلند آواز سے بولنا یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ حضور کو آواز آ گئی، حضور نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا اور 1 منٹ کے اندر بات کو سمجھ لیا۔ نبیوں کو اللہ نے بڑی ذہانت عطا کی ہوتی، بہت ذہین ہوتے ہیں نبی، اس لیے نبی کے دل کے اوپر کبھی بات کا القاء کیا جاتا ہے، پھر نبی جو ہے اس کی تبیین اور اس کی تشریح اور اس کی توضیح کرتا ہے، اقوال کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے، افعال کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ اس حدیث پر یوں، یہ آیت پر یوں عمل ہوگا، یہ آیت پر یوں عمل ہوگا۔ آیت دل پہ اتار دی گئی، اب عمل کے طریقے نبی سکھاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 منٹ ان کا جھگڑا سنا۔ آج کل تو جھگڑا چکانا یہ بھی ایک کام ہے۔ ایک آدمی ملا، اس کے دونوں ہاتھ کے اندر پٹے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے بھائی، دونوں ہاتھ کے اندر پٹے کا جھگڑا 2 آدمی کر رہے تھے، چکانے گیا تھا، ایک نے پھٹکا ادھر سے مار دیا، ایک نے ادھر سے مار دیا، دونوں ہاتھ بیکار کر دی۔ تم کیوں گئے تھے؟ کہ میں یہ سوچتا تھا کہ اصلاح کرا دوں، تو انہوں نے میری اصلاح کر دی۔ تو اب جو ہے حضور معاملے کو سولو کیسے کرتے؟ ماننے کا جذبہ ہو دونوں طرف تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے،
لیکن دونوں طرف ہٹ درمی اور ضد ہو تو معاملہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ ماننے کا جذبہ کہ کسی بڑے کی بات جو ہے وہ ماننے کا جذبہ ہو تو آدمی بڑے کی مان لے گا۔ صحابہ کرام میں ماننے کا جذبہ انتہائی طور پر تھا، حضور کے اشارے مانتے تھے، اشارے، فرمانا نہیں، خالی اشارہ کر دیا بہت ہو۔ تو حضور نے حضرت کعب ابن مالک کو اشارہ کیا، یا کعب، ایک دم سے موڑے، دیکھا، اچھا حضور آپ ہمارا جھگڑا سن رہے تھے؟ کہا میں نے سنا تمہارا جھگڑا۔ اور پھر ایک انگلی کھڑی کی حضور نے شہادت کی، اس کے اوپر دوسرے ہاتھ کی وہی انگلی کراس کر، اتنا کراس کر دیا، سامنے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ بات سمجھ گئے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ آدھا قرضہ لے لو، آدھا قرضہ معاف کر دو۔ آج کوئی امام ایسا کر کے دیکھے، جھگڑا ہوتا ہو، 50 لاکھ روپے لینے کے ہے، امام اشارہ کرے کہ آدھا لے لو آدھا معاف کر دو، تو اس کو پورا اشارہ فجر کی نماز سے پہلے مصلی چھوڑنے کا مل جائے گا کہ آٹلا پیا تو આપવાનો છે، આમ اشارہ ہوں کرے۔ تو وہ کعب ابن مالک سمجھ گئے، کہا میں نے معاف کر دیا حضور، لو ایک ہی منٹ میں۔ ایسے صحابہ حضور کی بات ماننے والے کہ کہنا بھی نہیں پڑتا، اشاروں پہ قربان ہو جاتے ہیں، اور مال معاف کر دیا، آدھا مال معاف کر دیا، کہا میں نے معاف کر دیا حضور۔ حضرت عبداللہ ابن ابی حضرت سے کہا حضور نے، دیکھو آدھا قرضہ میں نے تمہارا معاف کرا دیا، آدھے کے لیے یہ ویٹ نہیں کرے گا، تم یہاں لا کے دے دو، آدھا دے سکتے ہو نا؟ کہا جی حضور میں آدھا دے سکتا ہوں، اب بھی لاؤ، اب بھی چکا دیا۔ جھگڑا تو ہوا، لیکن ایک منٹ کے اندر مسئلہ ختم ہو گیا۔ ہم لوگ جھگڑا کرتے ہیں تو پرانی باتیں اتنی ادھیڑتے ہیں، اتنی نکالتے ہیں کہ وہ جھگڑا سولو ہونے کے بجائے اتنا الجھ جاتا ہے کہ دوسرے تیسرے 10 خاندانوں تک کی بات پہنچ جاتی ہے، سب انوالومنٹ میں آ جاتے ہیں۔ اور حضور جو ہے جھگڑا چکاتے ہیں تو ایک منٹ کے اندر مسئلہ ختم کر دیں۔ بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہاں جھگڑا ہے، عورت کہہ رہی ہے جنگل کے اندر گئی تھی 2 بچے لے کر، 2 عورتیں، ایک کا بچہ بھیڑیا لے گیا، ایک کا بچہ تھا، وہ آئی تو دیکھا میرا بچہ بھیڑیا لے گیا، تو اس نے دوسرے بچے پہ قبضہ کر لیا۔ بچے تو سب ایک جیسے نظر آتے ہیں، حالانکہ اس کا بچہ نہیں تھا۔ تو جو اصل ماں تھی اس نے کہا کہ میرا بچہ ہے، دے دے مجھے، کہا نہیں میرا ہے، تیرا کہاں سے آیا؟ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں گیا، منٹوں میں فیصلہ۔ یہاں تو دیوانی کورٹ کے اندر آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے جب بھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں آتا، اور اس کی نسلیں قبروں میں چلی جاتی ہے تب بھی فیصلہ وہیں کا وہیں ہوتا ہے۔ تو لوگ کورٹ میں بھی نہیں جاتے، کورٹ میں 50 سال کے کیس پڑے ہیں، 100 سال کے کیس پڑے ہیں، سلجھانے والے بھی ختم ہو گئے اور لڑنے والے بھی مر گئے اور قبر میں لڑ رہے۔ اب وہ بچے کو لے کر آئی، بھئی تیرا یہ بچہ؟ تو اس نے کہا میرا ہے۔ اس نے کہا نا یہ میرا ہے، چلو کوئی نیابی فیصلہ ہو جاتا ہے، لاؤ چھری لاؤ، کائے کو جھگڑا کرتے ہیں، اتنا لمبا جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایک چھری لے لو۔ حضرت آپ چھری کو کیا کریں گے؟ کہا آدھا ٹکڑا بچہ کاٹ کر تیرے کو دیتا ہوں، آدھا اس کو دیتا ہوں۔ تو جو اصلی ماں تھی اس نے کہا نہیں اس کو دے دو، اس کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے، میرا بچہ زندہ تو رہے گا، 2 ٹکڑے ہوگا تو ختم ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا سچی ماں کی ممتا جو ہے ایک دم اچھل کر آ گئی، یہ سچی ماں ہے، لہذا بچہ اس کو دے دیا جائے۔ تو منٹوں کے اندر جھگڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، انبیاء کرام کے یہاں سولو ہو جاتے تھے۔ ہمارے یہاں جھگڑے سولو کیوں نہیں ہوتے؟ اس بنا پر کہ جو سلجھانے والا ہے اس کے اوپر نئے نئے ایلیگیشن لوگ ڈال دیتے ہیں، تو وہ دوسروں کا سلجھانے جاتا ہے، وہ اپنی صفائیوں کے اندر بیچارہ لگ جاتا ہے۔ اور 4 باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس پر خوب پابندی سے عمل کرنا چاہیے۔ جھوٹ سے بچنا، وعدہ خلافی سے بچنا، اور امانت داری کا خیال رکھنا۔
جھگڑوں کے اندر جتنا ہو سکے معافی تلافی اور درگزر کا معاملہ کرنا، یہ ایمان والوں کی اچھی علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد مراقبہ کریں گے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس دم آخر ورد زباں اے میرے الہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ
واتباعه واہل طاعته وعلماء امته اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ چند منٹوں کے لیے مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ اللہ کی رحمت اور دھیان کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے۔ دل پوری طرح متوجہ ہو، سر کو دل کی طرف جھکایا جائے، آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، اور ایک ہی تصور ہو اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو۔ در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بحر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ نمازیں پڑھ، خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ ابھی بے نقل و حرکت کہنے پر ہو گئے، ایک دن کہنے کا بھی اعتبار نہیں رہے گا اور انسان بے اختیار ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا، فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الى سواء السبیل۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سراپا گناہگار ہیں،
اور گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، تیرے فضل کے بغیر اے اللہ نکل نہیں سکتے، اپنا کرم فرما دے اور ہمارا بیڑا پار فرما دے۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، نیکیوں کا عشق دے دے اور نیکیوں سے محبت دے دے اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے۔ عمل صالحہ کی ہمیں توفیق عطا فرما، برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما، اچھے اخلاق ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ جن اخلاق حسنہ کی تعلیف اور تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ ہماری زندگیوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں عملی زندگی عطا فرما، نمازوں کا پابند بنا، تلاوت کا شیدائی بنا، اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، اپنی رضائے دائمی سے مالا مال فرما۔ تو ہم سے راضی خوش ہو جا اور ہمیں اپنا مقبول بندوں میں سے بنا دے۔ اے الہ العالمین زبان کو ذاکر بنا دے، اے اللہ قلب کو شاکر بنا دے، جسم کو تیرے احکام پر ناظر بنا دے۔ اے الہ العالمین ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی ہمت دے دے، طاقت عطا فرما دے، ہمیں 100% نمازی دیندار بنا دے، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیری یادوں والی زندگی عطا فرما، اے اللہ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بیداری والی اور اخلاص والی اور ایمان والی اور تیرے دھیان والی زندگی عطا فرما۔ تیرا ذوق، تیرا شوق، تیری معرفت، تیرا عشق، تیری محبت عطا فرما۔ اے الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ ماں بہنوں نے بھی ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ ان کی بھی بپتا کو سن لے اور اے اللہ ان کی بھی غیب سے حاجت براری کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔